شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش باش رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ درود پاک پڑھتی رہیے اور آئیے آج کی احادیث مبارک کی طرف چلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ تمام گناہ معاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کی کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اس کی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح 5 نمازیں ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی اور تشفی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ اللہ کس شخص کو کاٹ دے گا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رشتہ داری کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، اور جس نے رشتہ داری کو توڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ جہنم سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجو اور دعا میں کوشش کرو اور کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ مذاق میں بھی سچ بولنے کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، میں اس شخص کے لیے جنت کے عین وسط میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نماز فجر حفاظت کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، بس اللہ تم سے اپنے کسی ذمہ کا سوال نہیں کرے گا۔ تو جس سے اللہ نے اپنے ذمہ کا مطالبہ کر لیا تو اللہ اسے اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا ہے۔ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کرواتے ہیں اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، بلکہ صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ صبح اور عصر کی نماز کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو برزہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت اور لہو لعب تفریح کھیل کود میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور بدی کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا تم پر ناگوار گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے وہ زمانہ کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتا ہے تڑ تڑ بولنے والے ایسے لوگوں سے جو اپنی زبان کو ایسے پھراتے ہیں جیسے گائیں گھاس کھانے میں چپڑ چپڑ کرتی ہے، یعنی بے سوچے سمجھے جو جی میں آتا ہے بکے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا، اور جب چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو چوری کے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا، لیکن اس کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مسلمان کی پریشانی دور کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ درود پاک پڑھتے رہیے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔